طیب اردوغان ترکی کے مقبول ترین رہنما۔ ترک اخبارات و جرائد نے قومی الیکشن میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی مسلسل تیسری بار کامیابی حاصل کر کے حکومت سازی پر اس کے سربراہ رجب طیب اردوغان کو ترکی کا نجات دہندہ اور پرآشوب ادوار میں ترکی کو بحرانوں سے نکالنے والا ترک تاریخ کا مقبول ترین رہنما قرار دیا ہے۔ عالمی نیوز ایجنسی AFP نے ایک تجزیے میں رجب طیب اردوغان کی انتخابی فتح پر لکھا ہے کہ ترکی کا سلطان ایک مرتبہ پھر فتح یاب ہو گیا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل آن لائن کے مطابق رجب طیب اردوغان کی انتخابی فتح مخالفین اور مغرب کے لیے گہرا صدمہ ہے۔ امریکی جریدے USA ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق مغربی اور سیکولر تجزیہ نگاروں نے ترک الیکشن میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی شکست کی پیش گوئی کی تھی، جو یکسر غلط ثابت ہوئی۔ دوسری جانب ایک دہائی سے رجب طیب اردوغان کو آمر قرار دینے والے ان کے بدترین مخالف اور امریکہ نواز رہنما فتح اللہ گولن اور ان کے حامی رجب طیب اردوغان کو ایک ایسا رہنما قرار دیتے ہیں جو خود کو مزید طاقتور بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اردوغان کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے لکھا کہ رجب طیب اردوغان ترکی کے تمام مسائل کی جڑ ہیں۔ 19 امریکی سینیٹرز نے وزیر خارجہ جان کیری سے تحریری مطالبہ کیا کہ امریکہ اردوغان پر دباؤ ڈالے کہ وہ فتح اللہ کے زیر اہتمام میڈیا کو آزادی دے۔ ترک اخبار حریت ڈیلی کا کہنا ہے کہ رجب طیب اردوغان کی فتح میں ایک بڑا کردار ان کے دو ٹوک فیصلوں کا ہے، جس کے تحت انہوں نے سب سے پہلے سابقہ ترک حکومتوں کے قریبی اتحادی اسرائیل کی خبر لی اور امدادی بحری جہاز فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل کا اقوام عالم میں ناطقہ بند کر دیا اور اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی، تجارتی اور معاشی رابطوں کو یکسر ختم کر کے معافی مانگنے تک اسرائیل سے تمام سیکورٹی معاہدوں کو منجمد کر دیا۔ اسرائیل سے دو ہاتھ کرنے کے بعد رجب طیب اردوغان نے مصری ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی سے ٹکر لی اور اخوان المسلمین کے خلاف انتقامی کارروائیوں اور منتخب صدر محمد مرسی کو گرفتار کرنے پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے جنرل سیسی کو مصری عوام کا قاتل قرار دیا، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادی پریشان ہو گئے۔ جریدے نے لکھا ہے کہ رجب طیب اردوغان نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے امریکہ میں مسلم طلبہ کے قتل کی کارروائیوں پر امریکی صدر کو بھی ٹیلی فون کر کے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور امریکی مسلمانوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طیب اردوغان نے شام کے صدر بشار الاسد اور اس کے اتحادی ایران پر بھی مسلسل دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب علاقائی مسائل حل کرنے کے لیے بھی ایک متحرک کردار ادا کیا ہے۔ جرمن نیوز ایجنسی DPA نے لکھا ہے کہ رجب طیب اردوغان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی فتح میں ترکی کے نوجوانوں کا اہم کردار ہے، جنہوں نے انتخابی مہم کے دوران گھروں سے باہر نکل کر غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ الیکشن میں ووٹنگ کی شرح 88% تھی۔ ادھر ترک جریدے آکسم نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک معمولی کوسٹ گارڈ کا بیٹا رجب طیب اردوغان شروع ہی سے ترکی کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا عزم رکھتا تھا۔ 1994 میں وہ پہلی بار تاریخی شہر استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور اگلے چند برسوں میں شہر کو اس قدر ترقی دی کہ ان کا شمار ترکی کے چند گنے چنے کرپشن سے پاک سیاستدانوں میں ہونے لگا، لیکن وہ جلد ہی سیکولر ترک رہنماؤں اور حکومت کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے اور ان کی سیاسی مذہبی جماعت پر پابندی عائد کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ موجودہ انتخابات میں امریکی، جرمن، برطانوی، فرانسیسی اور دیگر مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ رجب طیب اردوغان کی جماعت الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بری طرح شکست کھا جائے گی، لیکن الیکشن کے نتائج سے علم ہو گیا کہ مغربی میڈیا اور تجزیہ نگاروں کا دعویٰ محمل تھا، اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے یک طرفہ مقابلے میں مخالفین کو شکست دے کر پارلیمنٹ کی 550 نشستوں میں سے 316 نشستیں حاصل کر لی اور تنہا حکومت سازی کا حق حاصل کر لیا۔ یوں اسلام پسند رہنما نے ایک مرتبہ پھر فتح حاصل کر لی۔ وصال اردو، حق کا راہی